السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ایک ایسا لمحہ اترتا ہے جو روح کی پوری سمت بدل دیتا ہے۔ کوئی ایسی بات، ایسا واقعہ، ایسا لمس جسے بیان کرتے ہوئے بھی دل بھیگ جاتا ہے اور انسان سمجھ جاتا ہے کہ درود ابراہیمی صرف الفاظ نہیں، یہ خدا کی رحمت کا دروازہ ہے، اس کی مدد کا راز ہے، اس کی قربت کا راستہ ہے۔ درود ابراہیمی وہ درود ہے جسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، جسے ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، جو ہر مسلمان کی زبان اور دل کا سرمایہ ہے۔ اسے پڑھنے میں عشق ہے، نور ہے اور ایک ایسا باطنی سکون ہے جس کی مثال نہیں۔ اس درود کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جو بندہ اسے اخلاص سے پڑھ لے اس پر رحمت کے دروازے کھلنے لگتے ہیں، دل کا زنگ اترنے لگتا ہے۔ اہل دل کہتے ہیں کہ درود ابراہیمی میں وہ اجالا ہے جو انسان کی گمشدہ راہیں واپس روشن کر دیتا ہے۔ کچھ اولیاء فرماتے ہیں درود ابراہیمی دل کو سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچا دیتا ہے، جیسے کوئی خالص راستہ بغیر کسی موڑ کے۔ تو آج کا یہ مشاہدہ بالکل اسی درود کے نور سے شروع ہوتا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے ایک ایسی بہن کا مشاہدہ سنانے جا رہی ہوں جو ہمیشہ کہتی ہیں کہ اگر میرے اندر کوئی سکون، کوئی روشنی، کوئی نرمی، کوئی بدلاؤ آیا ہے تو وہ صرف درود پاک کی برکت ہے۔ یہ بہن بتاتی ہیں کہ ہمارے گھر میں نہ تلاوت، نہ معمول، نہ نماز کی پابندی۔ ان کی زندگی بالکل ویسی تھی جیسے آج بہت سی لڑکیوں کی ہوتی ہیں۔ دن کے وقت موبائل پر، راتیں سوشل میڈیا پر، دل کمزور، مزاج بے چین، ذہن منتشر۔ والدہ بیمار رہتی، گھر کے حالات دباؤ والے اور وہ خود ہمیشہ اندر سے خالی خالی سی محسوس کرتی تھی۔ ان کے بقول میرے اندر جیسے ایک خلا رہتا تھا، میں ہنستی تھی مگر دل وہ رو رہا تھا۔ لوگوں کے سامنے میں مضبوط بن جاتی تھی مگر اکیلی ہوتے ہی رونے لگتی تھی۔ یہ ساری کی ساری کیفیت چل رہی تھی کہ اچانک ان کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے انہیں اندر تک بدل کر رکھ دیا۔ ہوا یوں کہ کچھ سال پہلے ان کے گھر کے حالات بے تحاشا خراب ہو گئے۔ بھائی کا کاروبار ڈوب گیا، والدہ کی طبیعت شدید بگڑ گئی اور ان بہن کا نکاح بھی ایک ایسی جگہ طے پا رہا تھا جہاں ان کے دل کو عجیب سی بے چینی محسوس ہوتی تھی۔ وہ بار بار سوچتی تھی کہ شاید یہ سب آزمائشیں کسی وجہ سے ہیں، مگر وجہ سمجھ نہیں آتی تھی۔ اسی دوران ایک رات انہیں ایک عجیب کیفیت نے گھیر لیا۔ وہ بتاتی ہیں میں رات کو سو نہیں پا رہی تھی، دل اتنا گھبرا رہا تھا کہ لگتا تھا سینہ پھٹ جائے گا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے، مگر کیا، کچھ سمجھ نہیں آتا تھا۔ میں بستر سے اٹھی، کھڑکی کھولی مگر ہوا تک سانس روک دینے والی لگتی تھی۔ میں نے پہلی بار دل میں سوچا کہ شاید اللہ مجھ سے کچھ چاہتا ہے، مگر کیا، یہ نہیں سمجھ آتا تھا۔ اگلے 2-3 دن یہ حالت اتنی بڑھ گئی کہ انہیں کھانا تک ہضم نہیں ہوتا تھا۔ سوتی تھی تو ڈر سے جاگ جاتی، چلتی تھی تو دل کانپ جاتا۔ نہ ڈاکٹر نے تسلی دی نہ گھر والوں نے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے زندگی میں پہلی بار محسوس کیا کہ انسان سب کچھ رکھ لے مگر ایمان کی تھوڑی سی روشنی نہ ہو تو اندر سے مر جاتا ہے۔ کہتی ہیں ایک رات وہ یوٹیوب پر بے چینی کی حالت میں مختلف ویڈیوز دیکھ رہی تھی کہ ایک ویڈیو ان کے سامنے آئی۔ اس کا عنوان تھا 313 بار درود ابراہیمی، دل کی ہر گرہ کھولنے والی کنجی۔ وہ ویڈیو صرف 3 منٹ کی تھی۔ اس میں صرف اتنا کہا گیا تھا کہ 313 وہ عدد ہے جس میں نصرت کا راز ہے، وعدوں کی تکمیل کا راز ہے، اور جو انسان درود ابراہیمی 313 مرتبہ روز پڑھ لے اس کے دل کی گرہیں کھلنے لگتی ہیں، مشکلات راستہ چھوڑ دیتی ہیں اور دل کے اندر ایسا نور اترتا ہے جو ساری بے چینی دھو دیتا ہے۔ وہ کچھ لمحے اسے دیکھتی رہی، نہ جانے کیوں دل نے فیصلہ کر لیا کہ یہ پڑھنا ہے ابھی اسی وقت۔ انہوں نے پہلی بار درود ابراہیمی پڑھنے کا ارادہ کیا، مگر جیسے ہی پڑھنا شروع کیا زبان لرز گئی۔ چند لفظ ادا کیے تو دل اچانک نرم پڑنے لگا۔ وہ کہتی ہیں مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی ہلکی سی ٹھنڈی ہوا سینے کے اندر گھوم گئی ہو۔ ایسا لگا جیسے کوئی چیز میرے دل سے ہٹ رہی ہو۔ میں حیران تھی کہ صرف چند مرتبہ پڑھنے سے دل میں یہ کیفیت کیسے آ گئی۔ وہ رات انہوں نے 313 مرتبہ درود ابراہیمی مکمل کیا، مگر معمولی تکلیف کے ساتھ، کیونکہ پہلی بار اتنی توجہ اور اتنی دل کی سچائی سے کچھ پڑھ رہی تھی۔ اگلے دن انہوں نے دوبارہ 313 مرتبہ پڑھا، پھر تیسرے دن، پھر چوتھے دن، اور پھر کچھ ایسا ہوا جس نے ان کی زندگی کو اندر سے بدل کر رکھ دیا۔
चौथे दिन उन्होंने असर के बाद दुरूद इब्राहिमी पढ़ा। जब पढ़कर फारिग हुई तो अचानक उनके दिल में ऐसी घटन महसूस हुई जैसे कोई उन्हें कुछ बताना चाहता हो। फिर दिल में एक ख्याल आया, सजदा करो। वो फौरन जाए नमाज बिछाकर सजदे में चली गई। सजदे में जाते ही उन पर अजीब सी कैफियत तारी हो गई। वो कहती है, मैंने जिंदगी में कभी ऐसा सजदा नहीं किया था। ऐसा लग रहा था जैसे दिल खुद रो रहा हो, जैसे कोई अंदर से कह रहा हो कि यही सुकून है, यही पनाह है। मैंने रोते हुए अर्ज किया कि ऐ अल्लाह, मुझे अपनी तरफ बुला ले। मैं थक गई हूँ, बिखर गई हूँ, टूट गई हूँ। मुझे ठीक कर दे, मुझे मजबूत बना दे। इस सजदे के बाद उनकी जिंदगी की पहली तब्दीली आई। सालों बाद पहली बार उन्हें रात को पुरसुकून नींद आई। अगली सुबह जब वो उठी तो किसी ने उनके दिल पर जैसे ठंडा हाथ रख दिया हो। ना घबराहट, ना बेचैनी, ना खौफ, सिर्फ अजीब सा सुकून। वो रोज 313 मरतबा दरूद पढ़ती रही। आहिस्ता आहिस्ता उनकी तबीयत में वो नरमी आ गई जो बरसों से गायब थी। वो जो पहले सारी रात मोबाइल पर गुजारती, अब दिन में भी दिल नहीं चाहता था। वो जो पहले हर बात पर गुस्सा हो जाती थी, अब मोहब्बत और नरमी खुद चलकर दिल में उतर रही थी। उन्होंने कहा, ये 313 दरूद क्या था? ये तो मेरी जिंदगी की बुनियाद बदलने लगा था। फिर एक दिन, आज से तकरीबन 6 माह पहले, उन्होंने एक अजीब ख्वाब देखा। ख्वाब में उन्होंने देखा कि वो एक बहुत वसी खुले मैदान में खड़ी हैं। हर तरफ खामोशी है, मगर खामोशी में अजीब सी मिठास है। आसमान हल्का सा सफेद, जमीन पर नर्म रोशनी बिखरी हुई, और इस रोशनी के बीच एक रास्ता है, लंबा, सीधा और नूरानी। वो उस रास्ते पर खड़ी थी और दूर से एक रोशनी वो उनकी तरफ आ रही थी। ना इंसान, ना साया, कुछ ऐसा जिसे बयान करना मुश्किल है। कहती हैं, जब वो रोशनी मेरे करीब आने लगी तो मेरे दिल में अजीब सी नरमी पैदा हुई, जैसे कोई मुझे मेरे नाम से पुकार रहा हो। मैं हैरान हो गई। मैंने कभी ख्वाब में भी ऐसा मंजर नहीं देखा था। जब वो रोशनी बिल्कुल सामने आई तो उसके अंदर एक लफ्ज लिखा हुआ था, 313। और कहती है, मुझे महसूस हुआ जैसे मुझे किसी ने कहा, यही तेरे दिल की कुंजी है, इसी से तेरे रास्ते खुलेंगे। वो घबरा कर जाग गई। और कहती है कि जब मैंने टाइम देखा तो घड़ी पर भी 3:13 बजे थे। ऐसा इत्तेफाक उन्होंने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। कहती हैं, मैं वो लम्हा कभी नहीं भूल सकी। ऐसा लगा जैसे ये कोई आम ख्वाब नहीं था, ये रास्ता दिखाने वाला इशारा था। इस ख्वाब के चंद दिन बाद उनकी जिंदगी में दूसरा बड़ा वाकया हुआ। उनके भाई को एक बहुत बड़ा माली मसला हो गया था। उन पर लाखों रुपए का कर्ज चढ़ा गया था और कर्ज देने वाले ने सख्ती से तारीख दे दी थी कि फलां दिन तक रकम लौटा दें, अगर ना दी तो बहुत नुकसान होगा। घर में सब परेशान थे। भाई रोता था कि अब मैं कहाँ से लाऊं, कैसे लाऊं। वो बहन खामोश बैठी सुनती रहती। उस दिन रात को उन्हें ऐसा लगा जैसे दिल कह रहा हो, तुम दुआ करो, तुम 313 दरूद से मदद मांगो। वो बैठ के दुरूद इब्राहिमी 313 मरतबा पढ़ा और अल्लाह के सामने सिर्फ एक ही दुआ की, ऐ अल्लाह, मेरे भाई को रसवाई से बचा ले, उसके रिस्क का दरवाजा खोल दे, उसके लिए आसानी बना दे। अगले ही दिन ऐसा रास्ता खुला कि खुद उन्हें यकीन नहीं आया। कई साल पहले उनके वालिद ने एक शख्स को कुछ रकम उधार दी थी और वो शख्स शहर छोड़कर चला गया था। सब समझते थे कि वो कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन ऐन उस दिन वो शख्स खुद चलकर घर आया और उसने पूरी रकम वापस कर दी, वही रकम जो उनके भाई के कर्ज के बराबर थी। जब उस शख्स ने रकम दी तो उनके वालिद हैरान रह गए और कहा, बेटा, मैंने तो तुम्हें कहाँ तलाश करना था, तुम तो चले गए थे। तो उसने जवाब दिया, अंदर दिल में कई दिनों से अजीब बेचैनी थी, जैसे कोई कह रहा हो कि अमानत वापस करो, बस आज हिम्मत हुई और मैं आ गया। वो बहन ये वाकया सुनाते हुए रो पड़ी। मुझे यकीन हो गया कि 313 दरूद ने दरवाजे खोल दिए थे, वरना ऐसे गायब शख्स का यूं अचानक आ जाना, ये सिर्फ अल्लाह की मदद थी। फिर उनकी जिंदगी में तीसरा इंकलाब आया। उनका निकाह एक ऐसी जगह तय हो गया जहां वो पहली बार गई थी। वो बताती हैं कि मैंने शादी से पहले अल्लाह से सिर्फ यही दुआ की थी कि मुझे ऐसा शोहर दे जो नमाज का पाबंद हो, दरूद पढ़ता हो और मेरे दिल के सुकून की वजह बने। ना दौलत मांगी, ना किसी दुनियावी चीज़ की ख्वाहिश रखी। और अल्लाह ने ऐसा शख्स अता किया जो तहज्जुद गुजार था, इंतहाई नरम मिजाज और दरूद पाक का आशिक। वो कहती हैं, मैंने ज़िंदगी में पहली बार किसी शख्स के लिए दिल से एहतराम महसूस किया। मुझे लगा मेरे लिए अल्लाह ने हाथ इंतखाब किया है। उसके बाद वो रोज़ाना 313 मरतबा दरूद पढ़ती रहीं और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी ज़िंदगी में अजीब तब्दीलियाँ आने लगी।
ان کی والدہ کی بیماری بہتر ہو گئی، گھر کے حالات سنبھلنے لگے، غصہ ختم ہونے لگا، دل میں نورانیت بڑھنے لگی، قرآن سننے کی رغبت پیدا ہوئی، نیک لوگوں کی صحبت ملنے لگی، احساسات بدلنے لگے، تقدیر جیسے خود بدلتی محسوس ہونے لگی۔ پھر انہیں دوسرا خواب آیا۔ اس خواب میں انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک خوبصورت پہاڑی علاقے میں کھڑی ہیں جہاں ہر طرف سبزہ ہے، ٹھنڈی ہوا ہے اور آسمان بہت صاف۔ وہ چل رہی تھی کہ اچانک ایک دروازہ سامنے آیا۔ دروازے پر روشنی لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھولا تو اندر ایک چھوٹی سی میز تھی اور میز پر ایک کتاب رکھی تھی۔ مزے کی بات یہ تھی ناظرین کہ کتاب کا رنگ سفید تھا مگر اس پر کچھ لکھا نہیں تھا۔ انہوں نے کتاب کھولی تو اس میں صرف ایک ہی جملہ لکھا تھا: جو دل اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھک جائے اس کے لیے راستے کبھی بند نہیں ہوتے۔ 313 کو پکڑ لو، یہ تمہارا دائمی سہارا ہے۔ وہ جاگی اور خود بخود ان کے لبوں پر درود تھا۔ اس دن سے آج تک وہ کہتی ہیں میں جب بھی کسی مشکل میں ہوتی ہوں 313 درود ابراہیمی پڑھتی ہوں اور ہر بار دروازہ کھلتا ہے، چاہے دیر سے کھلے مگر کھلتا ضرور ہے۔ اب ان کی زندگی بدل چکی ہے، وہ پہلے سے زیادہ مضبوط، پرسکون، مطمئن اور اللہ کے بہت قریب محسوس کرتی ہیں۔ وہ آج بھی کہتی ہیں اگر کسی بہن، کسی بھائی، کسی انسان کے دل میں بے چینی ہو تو 313 درود ابراہیمی کا ورد اسے بدلے بغیر نہیں چھوڑتا۔ یہ عمل دل کی صفائی کرتا ہے، رزق کے دروازے کھولتا ہے، راستوں کی گرہیں کھولتا ہے اور سب سے بڑھ کر انسان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میرا یہ مشاہدہ دل سے لگا ہو تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے کہ کون کو درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ۔